بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک سے پہلے ہوتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بلا شبہ یہ مہینہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے، چنانچہ رمضان کے بعد آپ سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، سوائے شعبان کے کہ اس کے تقریباً پورے دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ اس مضمون کی ایک روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ترمذی میں مرکوز ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کے سوا مشرک اور بغض رکھنے والوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن العاص سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں عطا کروں، ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ بقیع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ڈر تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گمان ہوا آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے مگر مشرک، عداوت کرنے والے، رشتہ توڑنے والے، تکبرانہ طور پر ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوا کرتی۔